ریاست اودھ کے پانچویں اور آخری فرمانروا واجد علی شاہ کو اردو لٹریچر میں خاص مقام حاصل ہے۔ خصوصاً لکھنؤ اور دہلی میں ان کی شخصیت اور زندگی کو کافی ڈسکس کیا گیا ہے۔ ریاست اودھ 68,000 مربع کلومیٹر اور انتہائی زرخیز علاقے پہ محیط تھی، اور اس وجہ سے واجد علی شاہ کا شمار ہندوستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس وقت ہندوستان ہزاروں چھوٹی بڑی ریاستوں میں تقسیم تھا، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر مرہٹوں کا وظیفہ خوار تھا، جسے اپنی اور سینکڑوں افراد پر مشتمل اپنے کنبے کی کفالت کے لیے بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ ویسے تو ہندوستان میں اور بھی کئی ایسی بڑی ریاستیں موجود تھیں جن کے فرما روا مسلمان تھے، لیکن ریاست اودھ ان میں سے سب سے مستحکم اور مضبوط تھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکلوتی نمائندہ ریاست اودھ تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ واجد علی شاہ 1847 کو اودھ ریاست کے نواب بنے، اور 1856 کو جب انگریزوں نے واجد علی شاہ کو معزول کر کے مٹیا برج کلکتہ میں قید کر دیا تک ریاست اودھ کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ واجد صاحب کی شخصیت مقبولیت کے ساتھ انتہائی متنازع رہی ہے۔ کئی لوگ ان کو ایک عیاش حکمران کہتے ہیں جو اپنی ریاست کو بچانے میں ناکام رہے، کیونکہ نواب صاحب نے اپنی ریاست انگریزوں کو بغیر کسی مزاحمت کے سونپ دی تھی، جبکہ کچھ افراد واجد صاحب کو آرٹ اور فنون لطیفہ کے سرپرست کے طور پر لکھتے ہیں۔ واجد صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے، جن میں خواتین میں دلچسپی، شاعری، رقص و سرود، گائکی اور تعمیرات شامل ہیں۔ واجد صاحب نے اپنی آٹو بایوگرافی میں اپنی ابتدائی زندگی میں پیش آنے والے عاشقی کے قصے لکھے ہیں۔ اگر آپ جناتی قسم کی اردو پڑھ سکتے ہیں تو اس دور کے لکھنؤ کی کسی حد تک تصویر اس کتاب میں ملے گی۔ ویسے تو مسلمان بادشاہوں کی دلچسپی کا مرکز ہمیشہ خواتین ہی رہی ہیں، لیکن اس معاملے میں جتنی توجہ، سرمایہ اور وقت واجد صاحب نے دیا کسی اور نے نہیں دیا ہوگا۔ اپنی کتاب میں انہوں نے تمام خواتین کی تفصیل اور اپنا طریقہ واردات مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کی زندگی میں پہلی خاتون 8 سال کی عمر رحیمن نام کی آئی، اور پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ مثلاً اس کتاب میں، جو کہ ان کی پہلے 26 سال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، 132 خواتین کا ذکر ہے، جبکہ اس کے بعد کی تعداد نہ جانے کتنی ہوگی، اور اگر صرف ان کی شادیوں کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 375 ہے، اور ان میں کئی شادیوں پر اس وقت لاکھوں روپے خرچ کیے گئے۔ اس کتاب کا ایک اور پہلو ان خواتین کے نام ہے جو واجد علی شاہ کی زندگی میں آئیں۔ نت نئے الفاظ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہاں چند نام لکھ رہا ہوں: رحیمن، امیرن، بنو صاحب، حاجی خانم، موتی خانم، صاحب خانم، عمدہ بیگم، ننھی بیگم، نگار محل، یاسمین پری، سلیمان پری، عزت پری، سلطان پری، حور پری، دلربا پری، حیدری بیگم، عجائب خانم، رجب کی نوچندی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ واجد علی نے مختلف موضوعات پہ 100 کتابیں لکھیں۔ اپنے پیشروؤں کی طرح مختلف عمارات بھی تعمیر کرائیں، جن میں محل، باغ اور امام بارگاہ وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان عمارتوں میں عام عوام کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ واجد علی شاہ نے جس تہذیب کو پروان چڑھایا، اس کے اثرات آج بھی پاکستان میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی رنگین مزاجی کے ساتھ وہ اچھے خاصے مذہبی تھے، جن کی جھلک ان کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ پاکستان میں شیعہ مسلک کی موجودہ شکل اور پاکستان کی سب سے مشہور، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ اثرات کی حامل کتاب مطالعہ پاکستان کا اس تہذیب سے گہرا رشتہ ہے۔ جلا وطنی کے عرصے میں انگریزوں نے نواب صاحب کے لیے 1,00,000 روپے کا وظیفہ مقرر کیا، لیکن ان کی باقی زندگی مشاعروں اور رقص و سرود کی محفلوں کے ساتھ اپیلیں کرتی گزری، جن کی کبھی سنوائی نہ ہوئی۔ ہندوستانی تاریخ کے اس مشہور کردار کا انتقال 1887 کو مٹیا برج کلکتہ میں جلا وطنی کی حالت میں ہوا۔